بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذين تولوا كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ جب ان پر تہمت لگی تھی، اور اس کو کہتے ہیں قصہ افک اور بہتان، قصہ افک اور بہتان۔ تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہے کیا ہوا تھا، وہ تہمت لگی تھی۔ قصہ تھوڑا سا یوں ہے کہ صحیحین یعنی صحیح بخاری، صحیحین جب آئے تو اس سے مراد کون سی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ ہے۔ اور بھی دوسری کتب میں یہ واقعہ غیر معمولی طویل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، جس کا خلاصہ یہاں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق میں، جس کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے، 60 ہجری میں تشریف لے گئے، تو امہات المومنین میں سے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ جس پر ان کا ہودج یعنی پردہ دار شغدف ہوتا تھا، وہ ڈولی کی طرح بنا ہوتا تھا، جس پر آپ اندر بیٹھ جاتی تو اس کو لے کر چلتے تھے اٹھا کے۔ اور چونکہ اس وقت احکام پردہ کے نازل ہو چکے تھے، تو معمول یہ تھا کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہودج میں سوار ہو جاتی، پھر لوگ اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ غزوہ سے فراغت اور مدینہ طیبہ کی طرف واپسی میں ایک روز یہ قصہ پیش آیا کہ ایک منزل میں قافلہ ٹھہرا۔ آخر شب میں کوچ سے کچھ پہلے اعلان کیا گیا کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے، تاکہ لوگ اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی، اس سے فراغت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئیں۔ وہاں اتفاق سے ان کا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا۔ اس کی تلاش میں ان کو دیر لگ گئی۔ جب واپس اپنی جگہ پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ ان کے اونٹ کا قصہ یہ ہوا کہ جب کوچ ہونے لگا تو عادت کے مطابق حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو ہودج تھا، یہ سمجھ کر اونٹ پر سوار کر دیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں موجود ہیں۔ اٹھاتے وقت بھی کچھ شبہ اس لیے نہ ہوا کہ اس وقت حضرت صدیقہ عائشہ کی عمر کم اور بدن میں نحیف تھی۔ کسی کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ ہودج خالی ہے، چنانچہ اونٹ کو ہانک دیا گیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ واپس آ کر قافلہ کو نہ پایا تو بڑی دانشمندی اور وقار استقلال سے کام لیا کہ قافلہ کے پیچھے دوڑنے یا ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے اپنی جگہ چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی، اور خیال کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رفقا کو یہ معلوم ہوگا میں ہودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں پہنچیں گے۔ اگر میں ادھر ادھر کہیں اور گئی تو ان کو تلاش میں مشکل ہوگی، اس لیے اپنی جگہ پر چادر میں لپٹ کر بیٹھ رہی۔ آخر رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا، وہیں لیٹ کر آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف قدرت نے یہ سامان کیا کہ حضرت صفوان بن معطل صحابی رضی اللہ عنہ، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کے پیچھے رہے، اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد گری پڑی ہوئی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر محفوظ کر لیں۔ وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے، ابھی روشنی پوری نہ تھی، اتنا دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے۔ قریب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ پہچاننے کے بعد انتہائی افسوس کے ساتھ ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ یہ کلمہ صدیقہ کے کان میں پڑا تو آنکھ کھل گئی اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ قریب لا کر بٹھا دیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئی اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیادہ پاس چلنے لگے، یہاں تک کہ قافلہ میں مل گئے۔ عبداللہ بن ابی بڑا خبیث منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس کو ایک بات ہاتھ لگ گئی اور کمبخت نے واہی تباہی بکنا شروع کر دی۔
تو اس نے واہی تباہی بکنا شروع کیا، اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنی سنائی اس کا تذکرہ کرنے لگے، جیسے حضرت حسان رضی اللہ عنہ، حضرت مستح رضی اللہ عنہ مردوں میں سے تھے، اور حضرت حمنہ عورتوں میں سے تھی۔ ان حضرات نے بھی اس پر بات کی، جو تفسیر در منثور میں بحوالہ ابن مردویہ حضرت ابن عباس نے کا یہی قول نقل کیا ہے کہ آنہو ای عبداللہ ابن ابی حسان و حسان و مستح و حمنہ۔ جب اس منافق کے بہتان کا چرچا ہوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت صدمہ پہنچا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو انتہائی صدمہ پہنچنا ظاہر ہی ہے، عام مسلمانوں کو بھی اس سے سخت رنج و افسوس ہوا۔ 1 مہینہ تک یہی قصہ چلتا رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیقہ کی برات اور بہتان باندھنے اس میں شریک ہونے والوں کی مذمت میں مذکورہ بالا آیات نازل فرما دی، جن کی تفسیر آگے آتی ہے۔ قرآنی ضابطہ کے مطابق جس کا ذکر بھی حد قذف کے تحت میں آ چکا ہے، تہمت لگانے والوں سے شہادت کا مطالبہ کیا گیا، وہ تو ایک بالکل ہی بے بنیاد خبر تھی، گواہ کہاں سے آتے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں پر شرعی ضابطہ کے مطابق حد قذف جاری کی، ہر ایک کو 80 کوڑے لگائے۔ بزار اور ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسلمان من پر حد قذف جاری فرمائی، مستح، حمنہ، حسان رضی اللہ عنہ۔ طبرانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ بن ابی منافق جس نے اصل تہمت گھڑی تھی اس پر دوہری حد جاری فرمائی، پھر مومنین نے توبہ کر لی اور منافقین اپنے حال پر قائم رہے۔ یہ ہے بے شک وہ لوگ کہ جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ لا تحسبوا شر لکم، تم اس کو نہ سمجھو برا اپنے حق میں، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما کسب مکتسب من الاثم، ہر آدمی کے لیے ان میں سے ہے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کیا، یعنی جو اس نے گناہ کیا ہے اس کا وہ اس نے بدلہ پا چکا ہے، اس کو مل گیا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا بوجھ اس کے واسطے بڑا عذاب ہے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا نا وہ منافق تھا، اس نے سب سے پہلے یہ بات اٹھائی تو اس کو کیا ہوا؟ اس کے لیے عذاب دردناک۔ اور فرمایا کیوں نہ جب تم نے سنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نا مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے سنا، لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا، یوں خیال کرتے ایمان والے مرد اور عورتیں اپنے لیے اپنے لوگوں پر بھلائی خیال کرتے، یعنی ظن بالمؤمنین خیرا، کہ ایمان کے والوں کے بارے میں بھلائی کا گمان کیا کرو، ظن بالمؤمنین، دوسرے کو اچھا سمجھو۔ جب تم نے یہ بات سنی تو کیا کیا؟ فرمایا ایمان والے اور مرد اور عورتوں نے کیا کرتے؟ اپنے جی میں کیا کہتے؟ اچھا گمان کرتے، اور کیا کہتے؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور کہتے کہا ہوتا یہ کہ یہ تو صریح بہتان ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کیسے کر سکتی ہے۔ غالباً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، ان سے جب آپ نے پوچھا، تحقیقات کرتے پھر رہے تھے، تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ جو ہے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انتخاب تھا یا آپ نے خود؟ تو انہوں نے فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے انتخاب تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ آپ کے لیے غلط انتخاب کرے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھے، جو باندی ہے ان سے پوچھے، ماریا غالباً قبطیہ باندی تھی، ان سے پوچھے۔ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کے اندر تو ہم نے پاکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، وہ پاک ہے، ہاں البتہ چھوٹی بچی ہے، آٹا گوندتی تو سو جاتی ہے، یعنی چھوٹی ہے، اگر ایسا ہو گیا تو چھوٹی بچی ہے، لیکن وہ خود اس طرح ہے نہیں، پاک ہے اندر باہر سے۔ تو فرمایا کہ یہ کہہ دیتے مسلمان، یہ تو بہت بڑا صریح
طوفان ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، پھر کیوں نہیں لائے وہ اس بات پر 4 گواہ. ان کو چاہیے کہ 4 گواہ لے کر آئیں، چونکہ کل ہم نے کہیں پڑھا ہے، آپ لوگوں کے سبق تھا کل کہ کیا کریں، وہ 4 دفعہ، یا تو گواہ 4 دفعہ آ کر کیا کہیں گے، میاں بیوی وہ تھا میاں بیوی کا معاملہ، تو قسم کھائیں گے. یہاں تو 4 گواہ لے کر آنا ضروری ہے. کیوں نہیں لے کر آئے 4 گواہ؟ اگر 4 گواہ نہ لائیں، 1 گواہ ہو، 2 ہوں، اس کو یقین ہو کہ 4 نہیں پورے ہوتے تو گواہی نہ دے، اپنی جان بچائے. لیکن جب تک 4 گواہ ایک وقت میں یہ نہ کہیں کہ ہم تیار ہیں گواہی دینے کے لیے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس وقت تک تو یہ 3 بھی ہوں گے تو ان پر کیا ہوگی، حد قذف لازم ہوگی. تو کیوں نہیں لے کر آئے 4 گواہ؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب نہیں لائے وہ گواہ، أُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. یہ اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو تم کو پڑتی تم پر وہ یہ اس وجہ سے جو تم نے کیا، ما افضتم فیہ، جو چرچا تم نے کیا ہے اس پر تمہیں کیا پڑتی، عذاب عظیم، ایک بہت بڑی آفت آتی اگر اللہ فضل نہ فرماتے. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، جس کی وجہ سے اس لیے کہتے ہیں کہ کسی پر آدمی جو ہے برائی دیکھنے سے پہلے تحقیق کر لے، کہیں یہ غلط فہمی تو نہیں ہے کہ اس کا ازالہ میں نہ کر سکوں، دنیا اور آخرت میں مجھے اس کی سزا بھگتنا پڑے. تو کسی پر تہمت لگانا یہ اتنی، اور پھر فرمایا یہ جو ہے زبان کی آگ ہوتی ہے جو پھیل جاتی ہے، یہ ایسی آگ تھی پورے مدینے میں پھیل گئی. اس پہ جو ہے مولانا تاج صاحب کا بیان ہے، زبان کی آگ یہ ایسی تھی، اس نے بات کی اور پورے مدینے میں پھیل گئی. اور پھر جو ہے مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مصطح اور حمنہ